اور اللہ کے نبی فرماتے وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، بچے کا نام رکھا جائے، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے اور بچے کا بال مڑوایا جائے، 7ویں دن بچے کا بال مڑوایا جائے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بال کے وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کی جائے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ بچہ پیدا ہوا، اسلام کی تعلیم کی۔ اور آگے بڑھو، بچہ تھوڑا سمجھدار ہوا، اسلام یہ کہتا ہے کہ تو باپ ہے، تو ماں ہے، بچہ تجھ سے سیکھتا ہے۔ بچہ اسکول بعد میں جاتا ہے، مدرسہ بعد میں جاتا ہے، پہلے ماں سے سیکھتا ہے، پہلے باپ سے سیکھتا ہے۔ باپ اگر سگریٹ پینے والا ہے، باپ گٹکھا کھانے والا ہے، باپ شراب پینے والا ہے، باپ گالی دینے والا ہے، بچے کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ تیرے کہے بغیر گالی دینا شروع کر دے گا، تیری غیر موجودگی میں سگریٹ کا کش لگانا بھی شروع کر دے گا۔ بچہ بری عادتوں کو اپنے باپ سے پہلے سیکھے گا۔ ماں اگر بے حیا ہے، ماں پردے کا خیال نہیں کرتی، ماں نماز نہیں پڑھتی، ماں کو زبان پر کنٹرول نہیں ہے، ماں شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ماں شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، چھوٹی بچی ہے 4 سال کی 5 سال کی، اپنی ماں کو دیکھ کر کے سب سیکھ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ بچہ تو بڑا معصوم ہوتا ہے میرے بھائی، جو سکھاؤ گے وہ سیکھے۔ ابھی ممبئی میں 6 سال کا بچہ، اس نے 11 مہینے میں قرآن حفظ کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اخبار کی نیوز میرے پاس موجود ہے، آپ کہیں گے تو میں آپ کو کٹنگ دکھا دوں گا۔ ممبئی میں اہل حدیث کا بہت بڑا ادارہ ہے، جامعہ اسلامیہ ممبرا، اس بچے نے جو ایک عالم کا لڑکا ہے، باپ عالم ہے اس کے، 11 مہینے میں 6 سال کا بچہ قرآن پورا یاد کر لیتا ہے۔ اور یہ کمال اس بچے کا بھی ہے اور یہ کمال قرآن کا بھی ہے کہ عربی زبان اس کی بھاشا نہیں ہے، اس کی لینگویج عربی نہیں ہے، وہ ہندوستان کا رہنے والا، وہ انڈیا کا رہنے والا، وہ اردو بولنے والا بچہ ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، اس کی لینگویج نہیں ہے، اس کے لیے ودیشی لینگویج ہے، فارن لینگویج ہے، مگر قرآن ایک غیر زبان ہونے کے باوجود بچہ فوراً اس کو پڑھتا ہے اور کیچ کر لیتا اور یاد کر لیتا ہے۔ یہ معجزہ ہے میرے پیارے ساتھیوں قرآن حکیم کا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، ہے کیا کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان بنایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہے اور قرآن کو یاد کرنا بھی آسان ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں بچے کو عالم بنانا ہے تو پہلے قرآن کا حافظ بناؤ۔ جتنے بڑے بڑے عالم آئے سب حافظ قرآن بھی ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر اتنے بڑے عالم مقرر ہمارے پڑوسی ملک کے، شہید ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، قرآن کے حافظ تھے۔ اس دور کے علماء کی اگر آپ بات کریں، علامہ جلال الدین قاسمی قرآن کے حافظ ہیں، شیخ عبد الحسیب مدنی قرآن کے حافظ ہیں، شیخ عبد العظیم مدنی قرآن کے حافظ ہیں۔ جتنے بڑے بڑے علماء اور خطیب آپ کو ملیں گے وہ قرآن کے حافظ ملیں گے۔ بچے کو عالم بنانا ہے، بچے کو دیندار بنانا ہے، شروعات قرآن کے حفظ سے کرو۔ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے، بچہ 7 سال کا ہو گیا، آپ 5 ٹائم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ماں 5 ٹائم نماز پڑھ رہی ہے، مگر اپنے بچے کو کبھی نہیں بولتے، اپنی بچی کو کبھی نہیں بولتے کہ بیٹی تو بھی نماز پڑھا کر۔ او میرے پیارے ساتھیوں، 7 سال کی عمر میں جب بچے کو نمازی بناؤ گے تو 17 سال کی عمر میں آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، بچہ آٹومیٹک نماز کا ٹائم ہوگا مسجد میں چلا جائے گا۔
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، واضربوہم علیہا، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو، وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کا لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، ایک بستر پہ مت سلاؤ، یا اگر بستر ایک ہے تو ایک چادر میں مت سلاؤ۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا صاحب اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت ہے، حکمت ہے۔ 10 سال کا لڑکا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، 10 سال کی لڑکی بالغ ہونے لگی ہے، اب 1-2 سال میں بالغ، بلکہ بہت ساری لڑکیاں تو 10 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہیں۔ لڑکا 10 سال کا ہو گیا، لڑکی 10 سال کی ہو گئی۔ شریعت ہماری میرے بھائیوں اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے، اور اللہ کو پتا ہے انسان کا ذہن کہاں سے بھٹک سکتا ہے، انسان کہاں سے غلط راستہ پکڑ سکتا ہے۔ 10 سال کی عمر یہ بچے کے بچپن کے اب آگے کی عمر ہے، اب بچہ دھیرے دھیرے جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے، لڑکی جوانی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسلام وہیں سے بریک لگاتا ہے، نہیں، ایک بستر پر ایک چادر میں مت سلاؤ، ان کے بستر الگ کر دو، ان کی چادر الگ کر دو۔ کبھی غور کرنا، آپ تو نماز پڑھتے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو نماز کے لیے کتنی بار بولا ہے؟ اسی لیے قرآن میں اللہ بار بار ہم کو یہ حکم دیتا ہے نماز کی پابندی بھی کرنا ہے، اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو بھی نماز کا حکم دینا ہے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ سورہ طٰہٰ کے اندر فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو بھی نماز کا حکم دو۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو اٹھاتا، اپنی اہلیہ کو اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی انکار کر دیتی ہے، اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے، لیکن بیوی کو اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کر دیتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اس کو اٹھاتی ہے۔ پریوار ہو تو ایسا ہو، جوڑی ہو تو ایسی ہو، فیملی ہو تو ایسی ہو کہ مرد اور عورت، میاں اور بیوی، پتی اور پتنی ایک دوسرے کے دین کے سلسلے میں مددگار بنے، ایک دوسرے کے دین کی مدد کریں۔ اگر باپ سے غلطی ہو رہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کو ہوشیار کرے، بیٹا غلطی کر رہا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹے۔ پریوار ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھو، کون ہے یہ جب خلیفہ ہوتے ہیں، ان کے پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے عوام کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، بہت مظلوموں کا حق مارا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوتے ہیں، اب ان کے سر کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جتنے لوگوں کے ساتھ اتیاچار ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، حق مارا گیا ہے، ان کا حق ان کو دلا دیں، کسی پر انیائے نہ ہونے دیں، کسی پر اتیاچار نہ ہونے دیں۔ خلیفہ کا انتقال ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھوں میں چارج آیا، پوری رات گزر گئی، لکھا پڑھی بھی کرنی ہے، فارمیلٹی بھی ہے، سارے لوگوں کو ذمہ داری بھی دینا ہے، پوری رات ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کمرے میں آتے ہیں اور بستر پر لیٹنے جانے لگتے ہیں۔ ان کا بیٹا عبد الملک آتا ہے، 17 سال کا جوان بیٹا ہے، آ کر کے کہتا ابا جان، اے ابا جان، اے امیر المومنین، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا آرام کرنے جا رہا ہوں، سستانے جا رہا ہوں، رات بھر کا جگہ ہوں، بہت محنت پڑی ہے، بہت کام پڑا ہے، اب تیرا باپ آرام کرنے جا رہا ہے، سستانے جا رہا ہے، اب ظہر تک سو جاؤں گا، اور ظہر کی اذان ہوگی، اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، اس کے بعد اپنے کام پہ لگ جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان، کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز تک آپ زندہ رہیں گے، آپ کی سانس چلتی رہے گی، آپ کا دل دھڑکتا رہے گا؟ کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں؟
کہا نہیں میرے بیٹے ظہر تک تو چھوڑ دو، ایک پل کی گارنٹی نہیں لے سکتا، ایک منٹ کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں گارنٹی تو نہیں لے سکتا۔ کہا ابا جان کل تک آپ ابا جان تھے، آج میرے ابا جان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ امیر المومنین بھی ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں، بہت سارے مظلوم ہیں، مجبور ہیں، وہ انتظار میں کہ عمر بن عبدالعزیز آئے گا اور میرا حق مجھ کو دلائے گا، میرے ساتھ جو انیائے ہوا ہے، جو ناانصافی ہوئی ہے، اس ناانصافی کو ختم کرے گا۔ اے ابا جان آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کو موت آ گئی اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا اے عمر بن عبدالعزیز تیرے دور میں تیرے خلیفہ بننے کے بعد کتنے لوگ تیرا انتظار کر رہے تھے اور تو آرام سے بستر پہ سو رہا تھا، ابا جان آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ہے میرے بچے قریب آ جا، بیٹے کو قریب کر کے سینے سے لگایا، کہا الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا بیٹا دیا ہے جو دین کے معاملے میں اپنے باپ کی مدد کر رہا ہے۔ اے میرے بچے میں آرام نہیں کروں گا، میں بستر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جا کر کے پہلے ان مظلوموں کو ان کا حق دلاتا ہوں جن کے ساتھ انیائے ہوا ہے، اتیاچار ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، میں ان کو جا کر کے پہلے انصاف دلاتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے پریوار، یہ ہوتی ہے مسلمان فیملی۔ آج معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، ہم اور آپ دیندار تو ہیں مگر فیملی کو دیندار کیسے بنائیں اس کی چنتا ہم اور آپ نہیں کرتے۔ بچہ 10 سال کا ہو گیا، اسلام کہتا ہے بستر الگ کر دو، لڑکا ہو چاہے لڑکی بستر الگ کر دو، نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو۔ لڑکی بالغ ہو گئی، اب روزہ اس کے اوپر فرض ہو گیا، اب رمضان کا مہینہ ہے تو ماں کو یہ نہیں لگنا چاہیے ابھی تو میری بیٹی 12 سال کی ہے، ابھی تو گرمی کا روزہ ہے، بہت پریشانی ہوگی۔ لڑکی بالغ ہو گئی، لڑکا بالغ ہو گیا، اب نماز فرض ہے اس کے اوپر، اب روزہ فرض ہے اس کے اوپر، اب اس کے اوپر یہ کہہ کر کے عمر بہت کم ہے، ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے گرمی زیادہ لگ رہی ہے اس کو آپ کوئی انتظام کیجئے، لیکن آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو جب بالغ ہو جائیں ان کو روزہ نماز کی پابندی کروائیے، اور لڑکی جب بالغ ہو جائے جب گھر سے وہ نکلے تو پابندی اس بات کی کیجئے کہ لڑکی پردے میں نکلے، لڑکی نقاب میں نکلے، لڑکی بے پردہ ہو کر کے نہ نکلے۔ اور آگے بڑھیے، لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ آپ کی لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آیا، لڑکا اچھا ہے، دیندار ہے، نیک ہے، مگر زیادہ پیسہ کمانے والا نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں کروڑ پتی ہوں تو میرا داماد بھی کروڑ پتی ہونا چاہیے، اگر میرے پاس اتنی زمین و جائیداد ہے میری بیٹی بھی زمین و جائیداد والے گھر میں جانی چاہیے، چاہے اس گھر میں دین نام کی کوئی چیز نہ ہو، اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہو، قرآن نام کی کوئی چیز نہ ہو، مگر میری بیٹی محل میں جانی چاہیے، میری بیٹی غریب گھر میں نہیں جانی چاہیے۔ کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ سوچ آپ کی ہے تو سوچ بدل لو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ آئے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فزوجوہ، تو اپنی لڑکیوں کی شادی ایسے لڑکوں سے کر دیا کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فساد پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا، بگاڑ پھیل جائے گا۔ آپ کے بہار میں تو پھر بھی غنیمت ہے۔ میرا ایک پروگرام ہوا تھا مہاراشٹرا میں، ایک جگہ پڑتی ہے آکوٹ، مہاراشٹرا میں ایک جگہ ہے آکوٹ، وہاں لڑکے لڑکیاں 30 سال کے 35 سال کے ہو گئے، شادی نہیں ہو رہی۔ کیوں صاحب؟ گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے، سرکاری نوکری ہونی چاہیے۔ اب سرکاری نوکری کو اتنی آسان تو نہیں ہے بھائی، اتنی آسانی سے تو سرکاری نوکری نہیں ملنے والی۔ اب لڑکے کو سرکاری نوکری نہیں مل رہی ہے تو شادی نہیں ہو رہی۔
کان کھول کر کے سن لو، اولاد کے ساتھ یہ ظلم بند کرو یا نیائے بند کرو۔ اولاد جب شادی کے قابل ہو جائے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس کی شادی کرو، اور زمین جائیداد سب یہی رہ جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے لڑکی کے لیے دیندار داماد نہیں دیکھا، پیسہ دیکھا، زمین دیکھی، جائیداد دیکھی، کل آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ آپ کو زمین تو مل جائے گی، جائیداد تو مل جائے گی، مگر آپ کی بیٹی جب راتوں کو روئے گی اور کہے گی اے اللہ میرے ماں باپ نے مجھے پھنسا دیا اس ظالم کے ساتھ میرا نکاح کر کے، اس وقت آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچیں۔ دین کو ترجیح دو میرے بھائیوں، اور شادی میں جلدی کرو، شادی میں تاخیر کرو۔ اگر آپ لڑکے کی شادی کر رہے ہیں، بہو لانا چاہتے ہیں، کیسی بہو لائیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ عورت کا پیسہ دیکھا جاتا ہے، عورت کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور عورت کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہارے گھر میں دیندار بہو آئے گی، روزہ نماز کرنے والی بہو آئے گی، پردہ کرنے والی بہو آئے گی، دین سیکھنے والی سکھانے والی بہو آئے گی، آپ کے پورے گھر کو دیندار بنا دے گی۔ اور آپ نے خوبصورتی دیکھی، روپیہ پیسہ دیکھا، خاندان دیکھا، اور دینداری کو نہیں دیکھا، تریبتی یدا کا، تو آپ کے ہاتھ خاک میں مل جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے۔ کامیاب ہونا ہے تو دیندار عورت کو میرے بھائیوں بہو بنا کر کے۔ اور آگے بڑھیے، لڑکے لڑکی کی شادی ہو گئی، پتی پتنی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ پرائیویٹ رشتہ ہے، اور پرائیویٹ کو پرائیویسی میں رکھا جائے۔ میاں بیوی اپنی سیکرٹ بات کسی کو نہ بتائیں، یہ بھی بڑا چلتا ہے۔ بعض لڑکے شادی کے اگلے دن ان کے دوست لوگ پوچھتے بتاؤ کیا کیا ہوا، لڑکیوں سے ان کی سہیلیاں پوچھتی ہیں، اور پھر وہ ساری باتیں بڑے مزے لے لے کے بیان کرتی ہیں۔ حرام ہے یہ چیز میرے بھائی، اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی پرائیویٹ رشتہ ہے، اس رشتے کی باتیں بیڈ روم کے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ لباس جو ہوتا ہے نا، ایک تو لباس اوپر سے انسان پہنتا ہے، اور ایک لباس وہ ہوتا ہے جو انسان کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ انسان بنیان پہنے ہوئے ہے، اب بنیان ایک پرائیویٹ چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ اب لباس میں پرائیویسی بھی آ گئی اور لباس میں خوبصورتی بھی آ گئی، یعنی شوہر کی زندگی میں بیوی خوبصورتی بن کے آتی ہے، بیوی کی زندگی میں شوہر خوبصورتی بن کے آتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے پرائیویسی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا راز بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیں، شادی ہو گئی، زندگی کی گاڑی آگے بڑھ رہی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ شوہر کی ہر بات بیوی کو اچھی لگے گی، بیوی کی ہر بات شوہر کو اچھی لگے گی، کبھی تو جھگڑا ہوگا، کبھی تو مسئلہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اگر کبھی مسئلہ ہو جائے فَإِذُوهُنَّ، تو اے شوہرو تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اگر سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے۔ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر بات چیت سے نہیں سمجھ پا رہی ہیں، پھر بھی نافرمانی کر رہی ہیں، پھر بھی بدتمیزی کر رہی ہیں، پھر بھی بد زبانی کر رہی ہیں، تو قرآن کہتا ہے بستر الگ کر دو۔ اگر بستر الگ کرنے سے بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے تو قرآن کہتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی مار ان کو مار سکتے ہو، ہلکی چپت لگا سکتے ہو، ہلکی مار مار سکتے ہو۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے اگر بیوی نے کھانے میں نمک تیز کر دیا تو طلاق دے دو، بیوی نے کپڑے پر پریس کیا کپڑا جل گیا تو طلاق دے دو۔ آج اسلام کے دشمنوں کو مسالہ ہم نے دیا ہے۔ کل بنارس میں میری تقریر تھی،
اور ٹاپک یہی تھا میرا کہ اسلام عورتوں کے لیے دین رحمت ہے۔ اس تقریر میں نے کہا تھا کہ آج مسلمان کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ جاؤ قرآن کی کوئی ایک آیت لا کے دکھا دو، نبی کی کوئی ایک حدیث لا کے دکھا دو جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ طلاق 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 کہہ دینے سے طلاق ہو جاتا۔ کھلواڑ بنا کے رکھا، تماشا بنا کے رکھا، اتنا مضبوط رشتہ، اس کو بس طلاق 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 بول دیا، ختم ہو گیا۔ شوہر شراب پی کر کے آیا، کھانا کھانے لگا، نمک تیز ہے، مسالہ تیز ہے، جا میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق 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 ہو گئی۔ طلاق کوئی کھلواڑ نہیں ہے میرے بھائی، طلاق کا پورا ایک طریقہ ہے، پورا ایک پروسیس ہے۔ اور طلاق کے پہلے اسلام یہ کہتا ہے پہلے سمجھا لو، پہلے بستر الگ کر دو، اگر ضرورت پڑے تو ہلکی مار بھی مار لو، اگر ان سب سے بھی مسئلہ حل نہ بنے، مسئلہ حل نہ ہو تو قرآن کہتا ہے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ لڑکے کے گھر والوں سے کسی ایک کو پنچ بنا لو، لڑکی کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو پنچ بنا لو، اور دونوں پنچ مل کر کے غور کرے اور رشتے کو بچانے کی کوشش کرے۔ جب یہ سارے پریاس، یہ ساری کوششیں جب وفل ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، تب اسلام کہتا ہے اب تم طلاق دے سکتے ہو، اور طلاق ایک بار میں نہیں دینا ہے، الطلاق مرتان، ایک بار نہیں 2 بار تم طلاق دے سکتے ہو، 2 بار تم طلاق دے سکتے ہو۔ 2 بار طلاق دینے کے بعد دوبارہ بیوی کو بیوی بنا کر کے رکھنے کا تمہیں پرمیشن ہے، اجازت ہے، لیکن دوسری طلاق کے بعد جب تیسری طلاق کا نمبر آئے گا اس کے بعد اب رجوع کرنے کی، اب دوبارہ اس کو بیوی کی حیثیت سے اپنے گھر میں رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ فرمایا الطلاق مرتان، 2 مرتبہ تو طلاق دے کر کے تم بیوی کو رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اب تیسری مرتبہ یا تو بیوی کو رکھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے، تیسری مرتبہ پھر آپ کو دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر کوئی شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے کسی بھی طریقے سے، اگر شوہر جسمانی اعتبار سے بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، یا شوہر کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ بیوی کا حق ادا کر سکے، تو اب ایسی حالت میں شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اور بیوی کا حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی کیا کرے؟ اسلام میں اس کا بھی آپشن موجود ہے۔ اگر شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، یا بیوی شوہر سے خوش نہیں ہے، بیوی شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، اسلام کہتا ہے بیوی خلا لے سکتی ہے۔ ایک صحابی کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی، حضرت ثابت بن قیس کی بیوی، کہا اے اللہ کے نبی میں ثابت کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں بولنا چاہتی، بس میں اتنا کہنا چاہوں گی میں شوہر کی شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی ہوں۔ بیوی آ کر کے کہہ رہی کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے مہر میں جو باغ لیا تھا وہ باغ تم کو واپس کرنا پڑے گا، ریٹرن کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ریٹرن کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے باغ شوہر کو ریٹرن کروایا اور اس کے بعد خلا ہو گیا، نکاح کو ختم کرا دیا۔ ایک حیض کی عدت گزارنے کے بعد بیوی کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، اسلام میں اس کا بھی آپشن ہے۔